آج ایک دیوانہ حیدرآباد سے اٹھ کر کے آیا ہے اور آپ کو انصاف ملے، آپ کو حق ملے، اس کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس لڑائی میں کاندھے سے کاندھا ملا کر کے، قدم سے قدم ملا کر کے آپ کو ساتھ دینا ہوگا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، دو قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج حق اور انصاف کی لڑائی کے لیے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اور مہاراشٹر کے صدر امتیاز جلیل صاحب، ان حضرات کے ساتھ آپ کی سیمانچل کی زمین پر آیا ہوں۔ میں مہاراشٹر سے تعلق رکھتا ہوں، ایک مسجد میں، جامع مسجد میں امامت کرتا ہوں، شہر کی عیدگاہ کا امام ہوں، میں ایک دارالعلوم میں پڑھاتا ہوں۔ مجلس کے ذمہ داران نے میرے اوپر اعتماد کیا، بھروسہ کیا اور ان کی امیدوں پر کھرا اترنے کے لیے میں نے پوری محنت کی کوشش کی۔ میرے 2 ٹرم مکمل ہو چکے ہیں، یہ میرا تیسرا ٹرم ہے۔ آپ کے اس علاقے میں آبزرور ماجد حسین صاحب 2015 کے بعد آئے، ہماری ان سے جب ملاقات ہوتی تھی سیمانچل کا تذکرہ ہوتا تھا اور سیمانچل کے لوگوں کی غربت کا، سیمانچل کے لوگوں کی محرومی کا اور سیمانچل کے لوگوں کو ان کے حق سے محروم کر دینے کی بات ہوتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ کبھی میرا جانا ہوگا یا نہیں، لیکن اب یہ الیکشن آیا اور پھر مجھے پارٹی کے ذمہ داروں نے بلایا۔ میں تقریباً 1900 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں اور سیمانچل کے لوگوں کو انصاف ملے، سیمانچل کے لوگوں کو ان کا حق ملے اور سیمانچل کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو روزگار ملے، یہاں سے لوگوں کو پلائنگ نہ کرنا پڑے۔ اور یہ لڑائی مجلس اتحاد المسلمین تنے تنہا لڑ رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ملک کی آزادی کے بعد کانگریس ایک لمبے عرصے تک حکومت کرتی رہی، دوسری پارٹیاں چاہے راجڑ ہو، چاہے جے ڈی یو ہو اور دوسری پارٹیاں مل جل کر کے وہ حکومت کا مزہ لیتی رہی۔ سیمانچل کی عوام کو انہوں نے کیا دیا؟ آج پورا ہندوستان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی ایسا بڑا شہر نہیں ہے جہاں سیمانچل اور بہار کی زمین سے تعلق رکھنے والے لوگ محنت کشی کے لیے، جفا کشی کے لیے وہاں نہ آتے ہو۔ روزگار ہر ایک کی ضرورت ہے اور ہر شخص کی آنکھوں میں یہ سپنا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن خوشحالی کی زندگی گزارے۔ لیکن پورے بھارت میں سب سے زیادہ پسماندہ اگر کوئی ریاست ہے، اسٹیٹ ہے، تو وہ بہار ہے اور بہار میں سیمانچل کا علاقہ یہ سب سے زیادہ پچھڑا ہوا علاقہ ہے۔ خیر کی بات یہ ہے کہ یہاں ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک قرآن کو ماننے والے، ایک دین کو ماننے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ آج ان کے سروں پر ٹوپی ہے، ان کے سروں پر ٹوپی ہے، ان کے چہرے پر داڑھی ہے، آج اسلامی لباس ان کے چہروں پر ہے۔ ایسے شخص کو نریندر مودی نے کہا تھا کہ ان کو لباس دیکھ کر کے پہچانو۔ آپ سمجھ رہے ہو پورے ملک کے لوگوں کو مودی نے کیا میسج دیا تھا؟ آج وہی میسج تیجسوی یادو دے رہا ہے۔
بیرسٹر اسد الدین اویسی جن کے سر پر ٹوپی ہے اور جن کی ٹوپی کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارکین کا عکس ہے، آج جن کے چہرے پر داڑھی ہے، جو نمازوں کا تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، تیجسوی نے کہا کہ یہ چرم پنتھی، یہ صرف ایک ذات ایک شخصیت کی بات نہیں ہے، ان کے دل کی بات انہوں نے بتائی کہ جس کے سر پر ٹوپی ہو، جس کے چہرے پر داڑھی ہو، جس کا مسجد سے تعلق ہو، جو اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے مدرسوں سے جوڑ کر رکھتا ہو، وہ جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، جن کے گھر کی ماؤں بہنوں کے سر پر دوپٹہ ہو، اوڑھنی ہو، پلو ہو، جو حجاب میں اور برقعے میں زندگی گزارتے، یہ سب دہشت گرد ہیں، یہ سب چرم پنتھی ہیں۔ آپ سوچئے جن کو آپ نے اقتدار دیا، ایک لمبے زمانے تک باپ نے حکومت سنبھالی، ماں نے حکومت سنبھالی، بیٹا حکومت میں رہا نائب وزیر اعلیٰ بن کر کے، آج ان کی سوچ ہم مسلمانوں کے بارے میں کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا؟ نہیں دیا تھا۔ کانگریس کو ووٹ دیا کہ نہیں دیا؟ آر جے ڈی کو ووٹ دیا یا نہیں دیا؟ جے ڈی یو کو ووٹ دیا نہیں دیا؟ آپ کی ووٹوں سے وہ حکومت تک پہنچے، اقتدار تک پہنچے، لیکن انہوں نے کیا دیا آپ کو؟ آپ کے سیمانچل میں نہ اچھے ہاسپٹل ہیں، نہ آپ کے بچوں کے لیے اچھی اعلیٰ تعلیم کے لیے کوئی درسگاہ، کوئی اسکول، ہائی اسکول، کالجز، یونیورسٹی ہے۔ آپ کے بچوں کی، آپ کے گھر کی ماؤں بہنوں کے علاج و معالجے کے لیے کیا انہوں نے ہاسپٹل آپ کو دیا؟ آپ کے لیے روڈ راستے کی سہولت دی؟ ندی پار کرنے کے لیے آپ کو پل بنا کر کے دیا؟ آج ایک دیوانہ حیدرآباد سے اٹھ کر کے آیا ہے اور آپ کو انصاف ملے، آپ کو حق ملے، اس کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس لڑائی میں کاندھے سے کاندھا ملا کر کے، قدم سے قدم ملا کر کے آپ کو ساتھ دینا ہوگا۔ آنے والا 11 نومبر سیمانچل کی تاریخ بدل سکتا ہے۔ اگر آپ ووٹ دینے کے لیے پیسہ نہ دیکھیں، ووٹ دینے کے لیے آپ اپنی بھلائی، اپنے گھر والوں کی، خاندان کی، اپنے بچوں کے روشن مستقبل کو دیکھیں، سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کریں۔ جو ہمارے لیے لڑے گا، جو ہمارے لیے کھڑا رہے گا، جو ہمیں انصاف دلائے گا، جو ہمیں ہمارا حق دلائے گا، وہی ہماری ووٹ کا حقدار بھی ہوگا۔ آپ کو یہ لڑائی لڑنی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو آپ کو پتنگ چھاپ نشانی پر بٹن دبا کر کے کامیاب کرنا ہے، اور انشاءاللہ 14 نومبر کا وہ دن ہوگا کہ آپ کو سیمانچل کی تاریخ بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں اظہار اصفی صاحب کا، جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی لیکن سیمانچل کی عوام کے لیے واپس آئے، انہوں نے دونوں پارٹیوں کے رویے کو دیکھا، سمجھا، آپ کی بھلائی کے لیے واپس آئے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ میں جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کا ممبر ہوں، جمعیت علماء مہاراشٹر کی ورکنگ کمیٹی کا ممبر ہوں، میں جمعیت علماء مالیگاؤں کا صدر ہوں۔ میں اظہار اصفی صاحب کا استقبال کرتا ہوں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں۔ آج ان کے دونوں صاحبزادگان آج اس وقت ہمارے ساتھ اسٹیج پر موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ